اردو کا کلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ ٹاپک ہے، عنوان ہے جنگل کی زندگی۔ جیسا کہ عنوان ہی سے ظاہر ہے، جنگل میں جانور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوقوں کے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے۔ انسانوں کے لیے گھر کا انتظام کیا، اونچے اونچے مکانات بنائے، جھوپڑیاں بنوائی۔ انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، انسانوں کو بھی رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں سبھی کے رہنے کے لیے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ تو جانوروں کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جنگل بنائے، بڑے اور گھنے جنگل بنائے۔ ان جنگلوں میں اللہ نے جانوروں کے رہنے کا خاص انتظام کیا۔ جانور تو انسانوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ کچھ جانور جو پالتو ہوتے ہیں، جسے انسان پالتا ہے، اسے اپنے گھروں میں رکھتا ہے، جھوپڑیاں بنا کر اسے رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں جسے انسان اپنے گھروں میں اپنے آس پاس نہیں رکھ سکتا۔ جو درندے ہوتے ہیں اس کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگلات کو بنایا، ان جنگلوں میں ان کا مسکن بنایا، انہیں رہنے کے لیے گھر ان کے جنگلوں کو ہی ان کا گھر بنایا۔ وہیں وہ رہتے ہیں، دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک دوسرے پر منحصر کر دیا ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ تو آج ہم جنگل میں پائے جانے والے مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ غور سے سنیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ جنگل کی زندگی کے متعلق آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ جنگل کی زندگی کے بارے میں ہم نے بہت سی کتابوں میں بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، بہت سی باتیں پڑھی ہیں۔ کون جانور کس طرح کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ آؤ آج آپ کو جنگل کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتائیں، کچھ عجیب و غریب معلومات ہم بتا رہے ہیں آج اس کتاب کے ذریعے سے، جو آپ کے کورس میں ہے، جو آپ کی درسی کتاب میں ہے، اس سے متعلق باتیں آج بتانے جا رہے ہیں۔ جنگلی جانور اتنے خونخوار نہیں ہوتے جتنا عام طور پر انہیں سمجھا جاتا ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور اتنا خونخوار اور خطرناک نہیں ہوتے جتنا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، یا عام طور پر لوگ اسے خیال کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جنگلی جانور بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے رہنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بلا وجہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جانوروں کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ البتہ بھالو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو کبھی کبھی یہ بے وجہ حملہ کر بیٹھتا ہے۔ بھالو کی خصلت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بلا وجہ بھی بغیر کسی وجہ کے انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان ہم کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا یا کر رہا ہے، یا ہمارے بچوں کو پکڑ لے گا، اس لیے وہ بھی بغیر کسی وجہ کے بھی انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے اور دوسری جنگلی جانوروں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کی فطرت ہے شیر، بھالو، چیتا، ہاتھی وغیرہ سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔
کیونکہ کب وہ حملہ کر دے، کب نقصان پہنچا دے، اس کے بارے میں کچھ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ان خطرناک اور ان جنگلی جانوروں سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان کے طور طریقے نہیں سمجھتے، اس کے حرکات و سکنات کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، تو ان کے طور طریقے سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے اور ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس سے جانوروں کو ہمارے اوپر غصہ آ جاتا ہے اور کچھ حرکت کر دیتے ہیں، جیسے کسی کو ڈنڈے سے مار دیا، کسی پر اینٹ چلا دی، تو جانور غصہ آ جاتے ہیں اور وہ حملہ کر بیٹھتے ہیں، اور جب ان کا حملہ ہوتا ہے تو بڑا زبردست ہوتا ہے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جانوروں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ جانور جنگل کے باسی ہیں، یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگل ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں خضرا، پیڑ پودے، گھاس پھوس اور جھاڑیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے رہنے سہنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ جہاں گھنے جنگل ہوتے ہیں وہاں یہ رہتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے گھاس پھوس، کیڑے مکوڑے اور چھوٹے چھوٹے جنگلی جانوروں کی بھی اکثریت ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کا شکار کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے، اپنی غذا مہیا کر سکے۔ جنگل میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، چڑیا اور جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگل میں مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے، چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے، چڑیا اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگل میں کوئی نہ کوئی چشمہ، جھیل یا ندی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کے پانی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ چشمہ، جھیل، ندی، نالے وغیرہ بنا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کر سکے، پانی پی سکے، نہا سکے۔ گرمی لگنے پر وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آرام محسوس کرتے ہیں۔ تمام جنگل ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ ہر جنگل کی آب و ہوا اور زمین کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے۔ ہر طرح کی زمین ایک جیسی نہیں ہے، ہر طرح کا جنگل ایک جیسا نہیں ہے۔ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا ماحول ہر جنگلوں کا الگ الگ ہوتا ہے، اور جن جانوروں کے رہنے کے لیے اللہ نے جس کو جیسی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسی ضرورت پڑتی ہے، ویسے جنگلات اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی کے لحاظ سے وہاں کے پیڑ پودے اور جانور ہوتے ہیں، جس طرح کے جانور ہوتے ہیں، جس طرح کا موسم ہوتا ہے، جس طرح کی فضا ہوتی ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے وہاں اللہ نے ان جانوروں کے لیے پیڑ پودے اور دوسرے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے۔ مثال کے طور پر شیر صرف ایسے جنگلوں میں ملتا ہے جہاں خوب جھاڑیاں، پیڑ پودے اور شکار کے لیے چھوٹے بڑے جانور ہوتے ہیں۔ ایک مثال شیر کی دی گئی ہے۔ شیر ایسے ہی جنگلوں میں رہتا ہے جہاں خوب جھاڑیاں ہو، پیڑ پودے ہوں اور شکار کے لیے، ان کے کھانے کے لیے چھوٹے بڑے جانور ہوں۔ شیر اسی طرح کے جنگل میں رہنا پسند کرتا ہے اور رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی قسم کے جنگل ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اتنا وسیع اور عریض ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے ہمارا پیارا ہندوستان، کہ یہاں کئی طرح کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ اور دوسرے پہاڑی جنگلوں میں طرح طرح کے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں، مثلاً چیر، دیودار، سال، ساگوان۔ یہ بہت قیمتی اور کارآمد لکڑیاں ہوتی ہیں، بہت مضبوط لکڑیاں ہوتی ہیں یہ، اور اس طرح کے پیڑ پودے، اس طرح کے درخت اللہ نے بنائے ہیں جو ہمارے بہت سے کاموں میں آتے ہیں۔ ان جنگلوں میں شیر، تیندوا، بھالو، طرح طرح کے ہرن، بندر اور سانپ بھی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اجگر اور دوسرے سانپ ہوتے ہیں، بندر بھی ہوتے ہیں۔